إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا آپ کا سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا حاکم و رازق ہے، ہمارا داتا اور پالنہار ہے۔ اللہ کے جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی جگہ، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں اس وقت ایک اچھا اور مثالی جگہ یا علاقہ بن سکتا ہے جب وہاں کے لوگوں میں آپس میں محبت ہو، وہاں کے لوگوں میں آپس میں الفت ہو، وہاں کے لوگوں میں آپس میں رحم دلی ہو، اور وہاں کے لوگ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں۔ اور ان سب کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، انسان کے کردار سے ہے، اس کے اچھے مزاج سے ہے، اس کے اچھے برتاؤ سے ہے، اس کے اچھے تعلقات سے ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو انسان کے اندر سے محبت ختم ہو جائے گی، انسان کے اندر سے الفت ختم ہو جائے گی، انسان کے رشتے پارا پارا ہو جائیں گے، انسان کی دوستی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ انسان کا احترام ایک دوسرے کے دلوں سے نکل جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے کسی سوسائٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بنیادی طور پر اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرو، آپس میں الفت پیدا کرو۔ جب محبت آپس میں ہوگی، بھائی چارہ آپس میں پیدا ہوگا، تو ہم ایک دوسرے کے خلاف نہ تو کوئی سازش کریں گے، نہ ایک دوسرے کے پیر کھینچنے کی کوشش کریں گے، نہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے، اور نہ ہی ایک دوسرے پر کوئی الزام تراشی کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسی بات کبھی ہم میں سے آپس میں کسی کے بارے میں سننے میں آئے تو وہاں یا تو ہم اصلاح کی کوشش کریں گے، یا پھر اسے سمجھانے اور بتانے کی کوشش کریں گے، یا پھر اس پر صبر کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے جو ہمیں اور آپ کو ہمارے دین، ہماری شریعت نے سکھایا اور بتایا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائے، اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ جائیں، اس کے خلاف فساد اور فتنہ کرنے لگ جائے، تو سب سے پہلی چیز جو وجود میں آئے گی، یہ زبان گندی ہو جائے گی۔ یہ زبان اول فول بکے گی، غیبت کرے گی اور چغلی کرے گی، فساد اور فتنے کے لیے یہ زبان درازی ہوگی، زبان چلنے لگے گی، تیز ہو جائے گی، کسی کی جرح کرے گی، کسی کی برائی کرے گی، مجلسوں میں اس کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ یہ زبان کا سب سے اہم کام ہوگا جب ہماری معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے آپس میں تعلقات جب خراب ہوں گے تو سب سے پہلا کام جو وجود میں آئے گا، یہ زبان گندی ہوگی ہماری اور آپ کی۔ اور یہ صورتحال ہم سب کے سامنے ہے
اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ سارے امت کے لوگوں کو تعلیم دی اور شیطان کے حوالے سے ایک بات بیان کیا، کہا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت جزیرہ عرب کے اندر ہو، وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت جزیرہ عرب کے اندر کی جائے، لوگ اس کی بات تسلیم کریں، یہ مایوسی ہے اس کی طرف سے، لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان تم سب کے درمیان داخل ہو کر کے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، تمہارے درمیان داخل ہو کر کے تمہارے درمیان فتنہ کرے گا، تمہارے درمیان فساد کرے گا، ایک دوسرے کے خلاف دو لوگوں کو کھڑا کرے گا، ان کے خلاف اکسائے گا، بھڑکائے گا، ان کے خلاف اشتعال انگیزی دلائے گا، اور یہاں تک کہ انسان ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ موجودہ وقت کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ فلاں نے میری ٹانگ کھینچ دی، سنتے ہیں یہ بات کہ نہیں سنتے ہیں؟ ہم سب آپس میں سنتے رہتے ہیں کہ کسی کے بھائی نے کسی کے خلاف سازش کر لی، فلاں آدمی کی ترقی ہو رہی تھی، اس کی ترقی میں ایک آدمی رکاوٹ بنا، اس کی ٹانگ کھینچ دی، اس کے خلاف سازش کر دی، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ساری صورتحال موجودہ وقت میں یہ چلتا آیا ہے، موجودہ وقت میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازش کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ دھوکہ دے کر کے ان کے خلاف اشتعال انگیزی کرتے ہیں، ان کی غیبت اور برائیاں کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ انسان کو اپنے ساتھی کے خلاف ورغلانا ہی دراصل ایک عظیم گناہ ہوتا ہے، ایک عظیم گناہ جو ہم سے اور آپ سے سرزد ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دوست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھار تو موقع یہ آتا ہے کہ اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ ایک ایسا شیطانی عمل ہے جو انسان انجام دیتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اور شیطان اس کو اپنے چپیٹ میں، اپنے لپیٹ میں لیتا ہے، اور انسان تباہی کے دہانے پر چل پڑتا ہے، انسان برائی کی طرف جاتا ہے، اور پھر جو آپس کی محبت تھی، جو آپس کی الفت تھی، جو رحم دلی سینے میں تھی، وہ سب کے سب ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں جو آپسی محبت ہے، جو آپسی الفت ہے، وہ ختم کر دی جائے۔ شیطان کا یہ مقصد ہے، اور اس مقصد میں شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پیچھے پڑے، اس کے خلاف سازشیں کرے، تو یہ جانیے کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ ابلیسی عمل ہے، یہ شیطان کا کردار ہے، جو شیطان ایمان والے کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے، ایمان والوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوے میں شریک ہوئے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول کنا فی غزات فکسع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو مار دیا، ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو مار دیا۔ فقال الانصاری یا للانصار، انصاری صحابی آواز دے رہا ہے، اے انصاریوں کہاں ہو؟ یہ آج بھی ہوتا ہے، کسی کو اگر کسی نے اختلاف کر لیا، جھگڑا ہو گیا، تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کہ آؤ بدلہ لینا ہے۔ یہ صورتحال، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوے میں باقاعدہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو مار دیا تو انصاریوں نے آواز لگائی، انصاریوں کہاں ہو؟ یعنی بدلہ لینے کے لیے آؤ، تیار کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ان کی آواز پر مہاجروں نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجروں کہاں ہو؟ تم بھی جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، فسمعها اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو آپ نے کہا ما ھذا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی گفتگو ہے تم لوگوں کی؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کیسی آواز لگا رہے ہو؟ یہ آواز دے کر کے لوگوں کو جمع کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کے خلاف آواز لگا کر کے ایک دوسرے کے خلاف جمع ہو رہے ہو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے غصے کا اظہار کیا، اور غصے کا جب اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوها فإنها منتنہ، یہ زمانے جاہلیت کی آواز ہے، زمانے جاہلیت کی پکار ہے کہ تم لوگ آپس میں جمع ہو رہے ہو ایک دوسرے کے خلاف، یہ چھوڑ دو، یہ کریہ اور بدبودار چیز ہے، یہ گندا عمل ہے، اس لیے یہ حرکت نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن درمیان میں ایک منافق موجود تھا، عبداللہ ابن ابی بن سلول، یہ منافق موجود تھا۔ اس منافق نے کہا واللہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اللہ کی قسم ہے جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو ہم میں جو عزت دار لوگ ہیں، ان میں عزت دار لوگ جو ہیں، وہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو ذلیل اور رسوا لوگ ہیں، ان کو مدینے سے نکال کر ہم باہر کر دیں گے۔ یہ آواز کس نے لگائی؟ ایک منافق شخص نے لگائی جو عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نام سے معروف تھا، اس نے یہ آواز لگائی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، جب یہ آواز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں گئی تو انہوں نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ صرف اجازت دے دیجئے، اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں جو یہ گفتگو کر رہا ہے کہ ہم میں جو عزت دار لوگ ہیں وہ غیر عزت دار لوگوں کو مدینے سے باہر نکال کے پھینک دیں گے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور منع کیا، کہا دعہو، انہیں چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ، لا يتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپس میں یہ کہنے لگ جائیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، قتل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ماجرا ہو گیا، زمانے جاہلیت کی پکار لگائی گئی، لوگ جمع ہونے کے لیے تیار ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق شخص کے بارے میں جس نے ساری امت کے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ ہم میں جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو، جو رسوا لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے، اس کو بھی معاف کر دیا اور کہا عمر رہنے دو، خاموش ہو جاؤ، تاکہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے۔ مسلمانوں، یہ صورتحال صحابہ کرام اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، مگر کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایسی سازش نہیں رچی، ایسے خلاف نہ کھڑے ہوئے جہاں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہو، ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہوں، یا ان کے خلاف کسی طرح کا معاملہ بنایا جا رہا ہو۔ کسی بھی معاشرے کے اندر الفت اور محبت باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپس میں ان کے محبت پیدا کی جائے، آپس میں الفت پیدا کی جائے۔ جب وہ ختم ہو جائے گی تو یقین مانیں معاشرہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، معاشرہ ٹوٹ جائے گا، اسلام کی ساکھ، اسلام کی بنیاد ہل جائے گی اور آپس میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے کہا قل وقل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزع بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاؤ یقول التی ہی احسن، کہ وہی بات زبان سے ادا کریں جو اچھی بات ہو، جو بھلی بات ہو، کیونکہ شیطان ینزع بینہم، شیطان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نزاع ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جھگڑے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک شیطان کان للانسان عدوا مبینا، انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، ایک ایسا دشمن جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے، ہمارے دین نے ہمیں کھلے ہوئے بتا دیا ہے کہ شیطان واحد ایک ایسا دشمن ہے جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن بناؤ۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ آپس میں اخلاق کا وہ مظاہرہ کریں کہ جس سے آپسی محبت پیدا ہو، آپس میں نفرت نہ پیدا ہو۔ باتیں اس کے حوالے سے بہت ساری ہیں، سرسری طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ آپس میں جب انسان ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں فساد اور فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقین مانیے یہ سب سے بڑا اخلاقی جرم ہوتا ہے، سب سے بڑی اخلاقی گندگی اس کے سینے میں پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے کا ایک سب سے بڑا گالی ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر جنم لیتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، معاشرے برباد ہوتے ہیں۔ کسی گھر کے اندر اگر ایسی صفت پیدا ہو جائے
تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. بھائیوں کے اندر اگر ایسی نفرت پیدا ہو جائے تو بھائیوں کی رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں. ہمارے آپسی تعلقات اگر ایک دوسرے کے پڑوسیوں کے خراب ہو جائیں تو یقین مانیں ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے لگتے ہیں. ایک معاشرے کے ایک چھوٹے سے ادنا سے قبیلے کے اندر اگر ایسی صفت پیدا ہو جائے جو صفت ایک دوسرے کے خلاف لڑانے والی صفت ہو تو یقین مانیں وہ معاشرہ اور وہ قبیلہ وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے، جس کی آنے والی صدیاں گواہی دیتی ہیں کہ کبھی بھی ان کے درمیان آپس میں محبت نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ نفرتوں کے سہارے جو رشتے جنم لیتے ہیں وہ رشتے کبھی اچھائی کی طرف نہیں جاتے، وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں. اور آنے والی نسلیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ان کے درمیان کبھی محبت نہیں پیدا ہوتی. اسلام نے الفت کا درس دیا ہے. اسلام نے ابلیس کے راستے کو چھوڑ کر شریعت کے ان راستوں پر چلنے کا حکم دیا ہے جو راستہ صحیح راستہ ہے، جو راستہ اسلام کا راستہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی شکایتیں نہ کرو، مجھ سے شکایتیں نہ لا کے بیان کرو. ہم تو ایسے ہیں اپنے بھائی کی شکایت سننا پسند کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی شکایت سننا پسند کرتے ہیں، ان کی برائیاں سننا پسند کرتے ہیں، اپنے گھر اپنے بچوں اپنے بیویوں کی برائیاں سننا پسند کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی غیبت سننا پسند کرتے ہیں. اور ایسی مجلسوں کو ہم جمع کرتے ہیں، ایسی مجلسیں لگاتے ہیں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری صورتحال ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا تھی؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی، تم میں سے کوئی آدمی میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ تک نہ پہنچائے، کوئی شکایت مجھ سے آ کر نہ کرے. کیا کہا؟ لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی میرے صحابی کے بارے میں مجھ تک کوئی شکایت نہ پہنچائے. کیوں؟ فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکل کر تمہارے پاس آؤں تو میرا دل جو ہے نا یہ صاف رہے، یہ ستھرا رہے، یہ شفاف رہے، کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، کسی کے خلاف کدورت نہ ہو، کسی کے خلاف فتنہ نہ ہو. لیکن ہم ہیں کہ ہم سوتے بھی ہیں تو فتنہ لے کر، جاگتے بھی ہیں تو فتنہ لے کر جاگتے ہیں. ہمارے دلوں میں فساد ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، ہمارے سینوں میں نفرت ہوتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے تھے کہ کسی کی شکایت، کسی صحابی کی شکایت مجھ تک لوگوں نہ پہنچاؤ، میرا دل میرا سینہ خراب نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے صحابہ سے کہتے تھے اور اسی لیے یہ تعلیم دیا لا تحاسدوا، اے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اے امت کے لوگوں، اے ایمان والو، قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. جب بھی حسد پیدا ہوگا اس سینے کے اندر کدورت آئے گی، اس سینے کے اندر نفرت آئے گی، اور حسد کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا پیر کھینچنے لگیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کرنے لگ جائیں گے. بات نہیں بھی صحیح ہوگی، بات جھوٹی ہوگی، جھوٹی باتوں کو معاشرے میں عام کرنے لگ جائیں گے، غیبت کرنے لگ جائیں گے اور الزام تراشی کا تو ایسا زلزلہ برپا کریں گے کیونکہ ہمارے سینے میں حسد پیدا ہو گیا ہے، ہمارے سینے میں حسد آ گیا ہے، ہم سکون سے نہیں رہ سکتے. اسی لیے مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحاسدوا، اے صحابہ، اے لوگوں، امت کے سارے لوگوں آپس میں حسد نہ کرو. ولا تناجشوا، دھوکہ دے کر قیمتوں کو نہ بڑھاؤ. ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو. کہا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے کی بکی ہوئی چیز کو پھر سے نہ بیچو. ولا وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. کہا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ تو اسے اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے. ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے، اسے ادنا اور کمتر سمجھتا ہے. التقوی ہا ہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی کا تعلق کہاں سے ہے؟
دل سے ہے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ زبان سے کہنے سے تقوی نہیں آتا، دعویٰ کرنے سے تقوی نہیں ملتا۔ زبانی دعوے آپ لاکھ کر لو، اگر سینے میں تقوی نہیں ہے، اگر سینے میں حسد ہے، سینے میں بغض ہے، سینے میں عداوت ہے، تو زبان سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی کا تعلق اندر سے ہے، دل سے ہے۔ اپنے دل کو صاف کرو گے، نفرت ختم ہوگی، عداوت ختم ہوگی، ایک دوسرے سے اندر سے بغض ختم ہوگی، حسد کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کسی کے بھی برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، کمتر سمجھنے لگ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے سماج کے اندر، دوسرے مذاہب کے اندر طبقات بنے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ اونچا ہے، اس کے بعد کا طبقہ، اس کے بعد کا طبقہ، اس کے بعد کا طبقہ، 4-5 طبقات ہیں۔ اور طبقات جو نچلے لوگ ہیں، جو کمتر لوگ ہیں، اونچے طبقے والا اس کمتر طبقے والے کو حقیر سمجھتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا سمجھتا ہے، معاشرے کا گھٹیا ترین انسان سمجھتا ہے۔ اسلام نے اس طرح کے طبقات کو کوئی جگہ نہیں دی ہے۔ یہاں پر کالا بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر گورا بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر عالم بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر جاہل بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں امیر بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں غریب بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں بزنس مین بیٹھا ہوا ہے، یہاں عام آدمی کچرا اٹھانے والا بیٹھا ہے۔ اس صف کے اندر کسی طرح کی کوئی تفریق اسلام نے کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اسلام نے لا کر کھڑا کر دیا، امام کے پیچھے مؤذن کھڑا ہو جائے، اذان دینے والا چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ امام کے پیچھے کوئی بھی آ کر کھڑا ہو سکتا ہے، امام کے بغل میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں کیا اسلام نے، اسی لیے کہ سینے کے اندر نفرتیں نہ پیدا ہوں، سینے میں نفرتیں نہ ہوں، عداوتیں نہ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف نہ لوگ جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں لوگ نہ کریں۔ مگر افسوس کہاں ہے؟ افسوس وہاں ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہے، دوست دوست کے خلاف کھڑا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہیں، پڑوسی پڑوسیوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کسی نے ترقی کیسے کر لی، آپ کو راس نہ آیا، حسد سینے میں پیدا ہوا اور ہم نے اس کے خلاف اول فول پکنا کر دیا، معاشرے میں اس کی عزت کو داغدار کرنے لگ گئے، معاشرے اور سوسائٹی میں اس کو بدنام کرنے لگ گئے، لوگ اس کو برا سمجھنے لگ جائیں، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے اندر، ہمارے اور آپ کے اندر ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ معاف کیجئے گا، بڑی تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہماری آپ کی آپسی کہانی ہے۔ جو صورتحال جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ساری صورتحال ہے۔ مسلمانوں، یہ نفرتیں، اس کو جگہ اسلام نے نہیں دی ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا ایک دوسرے کے اوپر اس کا مال ہو، اس کا خون ہو، اس کی عزت ہو، حرام ہے۔ نہ تو کسی کا خون بہا سکتے ہیں، نہ تو ناجائز طریقے سے کسی کا مال لے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کی عزت اچھال سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس سے روک دیا ہے، اس سے منع کر دیا ہے۔ ایک حدیث اور لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفیع، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آواز لگائی، تیز آواز، زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ کیا کہا؟ یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگو جنہوں نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے، جنہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، اور ان کے سینوں میں ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا ہے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے اسلام کا اقرار تو کیا مگر ان کے دلوں میں ابھی تک اسلام نہیں پہنچا ہے، سنو، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں ایک دوسرے کو عار مت دلاؤ، ایک دوسرے کو عار مت دلاؤ، اور کہا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں عار نہ دلاؤ، اور کہا ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے کسی بھی چھپے ہوئے عیب کو
اجاگر مت کرو، اس کو تلاش مت کرو۔ مسلمانوں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک مسلمان اگر غلطی کیا ہوا ہے اور اس کی غلطی پر، اس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالے ہوئے ہے، تو ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے عیب کو معاشرے کے سامنے چل چل کر بیان کریں۔ یہ صورتحال معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہمارا بھائی، ہمارا دوست ہمارے راز کو جانتا ہے، ہمارے عیب کو جانتا ہے، ہماری برائی کو جانتا ہے، تو وہ برائی جب ایک دوسرے سے بننا خراب ہو گیا، ایک دوسرے سے دوستی ختم ہو گئی، ایک دوسرے سے رشتے ٹوٹ گئے، تو پھر وہ جا کر کے اس عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، جا کے چل چل کے دوسروں کے سامنے اس برائی کو بیان کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حسد جو سینے میں ہے، اس حسد کو اجاگر کر دے اور اس کی شخصیت کو خراب کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ کہا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، اس لیے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ رب العالمین اس کے چھپے ہوئے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا، اس کو رسوا کر دے گا۔ کہا ومن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اور اللہ رب العالمین اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے، اللہ رب العالمین کسی کے عیب کو اگر ڈھونڈنے لگ جائے، تو کہا اس کو اس طرح سے رسوا کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہو تو بھی وہ ذلیل ہو کر لوٹے گا۔ یہ صورتحال ہے مسلمانوں۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے آپسی جتنے بھی اختلاف ہوں، آپسی جتنی بھی نفرتیں ہوں، مگر ان نفرتوں پر کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف نہ کھڑے ہوں، آپس میں محبت پیدا کریں، آپس میں الفت پیدا کریں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کریں، معاشرے میں کسی کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں، معاشرے میں کسی کی برائی بیان کر کے اس پر الزام تراشی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسلام نے ہمیں اس سے روکا اور منع کیا ہے۔ آخر میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے، دین کی صحیح باتیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، دین کی ساری باتوں پر ہمیں خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ جو اسلام کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہوں، اللہ ان کی اصلاح فرما دے، وہ پریشان حالت ان کو پریشانی سے نجات دے دے، وہ تکلیف سے انہیں نجات دے دے۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی توفیق دے دے، ہمارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کے تعلق سے حسن ظن رکھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم سب کو سوء ظن سے محفوظ رکھ، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور اشتعال انگیزیاں کرنے سے ہمیں محفوظ رکھ دے۔ اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔